الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو کتاب ہدایت قرآن کریم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی میرے دوستوں ہر چیز عنایت کی. یہ دنیا ہے، اس کے اندر انقلاب آتا رہتا ہے، آتا رہے گا. تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی. ایک انسان کے اوپر کتنی تبدیلیاں اور کس قدر حالات اس کے سامنے آتے ہیں. کبھی وہ بچپن میں شیرخواری کی زندگی گزارتا ہے اور ترقی کرتا ہے، اس کی خوراک بدل جاتی ہے اور ترقی کر کے آگے بڑھتا ہے. اس کے اندر نئی نئی امنگیں، نئی نئی خواہشات جنم لیتی ہیں اور آگے بڑھتا ہے. حالات بدلتے ہیں، قوا کے اندر مضبوطی آتی ہے، اعصاب کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. نہ جانے کتنی تبدیلیوں سے میرے دوستو ایک بچہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. بہت حالات اس کے اوپر آتے ہیں. بالکل یہ دنیا اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انقلاب اس کے اندر آتا رہتا ہے. کبھی حالات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، کبھی حالات ناگفتہ بے ہو جاتے ہیں. حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں کیا رخ اپنایا ہے، امت مسلمہ کے سامنے میرے دوستوں وہ سارے حالات اگر وہ پڑھے، سیکھے اور سمجھے تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس یہ نسخے کیمیا کتاب ہدایت اور سنت کی روشنی میں موجود ہے. قرآن کریم نے اس جانب ہماری توجہ مبذول کرائی ہے کہ دنیا کے اندر فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر، گڑبڑی، انقلاب، حالات کی ناخوشگواری، یہ جو ساری چیزیں آتی ہیں یہ کیا ہیں، کس بنیاد پر آتی ہیں؟ سائنس جو کہتی ہے وہ اپنی جگہ پر، قرآن کریم یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں یا تری میں، روئے زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی فساد اور ناخوشگوار حالات
آتے ہیں یہ انسانیت کی غلط کاریوں کا، ان کی بد کرداریوں کا، ان کے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ یہ انسانیت اسی دنیا کے اندر اپنے کالے کرتوتوں کا کچھ مزہ چکھے۔ حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو ضمیر جاگتا ہے، دل کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک فکر انگڑائی لیتی ہے کہ آخر یہ حالات کن بنیادوں کے اوپر آئے۔ آدمی اگر واقعی انسان ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، اور جب اس کے اندر ایمان کی بھی طاقت ہوتی ہے اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے تو اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے، اس کو جگاتا ہے کہ اس کارخانے کے اندر آخر کیا گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ جس طرح ہم اپنا کارخانہ لگاتے ہیں، مشینریاں جب چلتی رہتی ہیں تو اس وقت ہمارا پورا پروڈکٹ تیار ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس میں میکینک لگتا ہے، الیکٹریشین لگتا ہے، جو معلومات رکھتا ہے ہم اس کو بلا کر کے مشین کو دکھاتے ہیں۔ یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پوری کائنات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک عظیم کارخانہ ہے۔ اس کارخانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چابیاں انسانوں کو سونپ رکھی ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا رہے گا تو گویا تمام مشینریاں اپنی جگہ کے اوپر پیٹنٹ ہیں، بالکل درست ہیں، اور اس کارخانے قدرت کا پورا نظام انسانوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ماحول پیدا کرے گا۔ لیکن اگر یہ انسانی مشینریاں خراب ہوں گی، ان کے اندر حکم عدولی آئے گی، ان کے اندر گناہ اور پاپ کے جذبات انگڑائیاں لیں گے، یہ گنہگاریوں کے اندر اگر مبتلا ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے مشینری خراب ہوگی تو پھر حالات پیدا ہوں گے۔ حالات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور پوری انسانیت کے اوپر ایک سرسری نظر ڈالیں تو ہم دیکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم میں کتنے معمولی ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے فیصلے آتے ہیں اور دنیا کے اندر ایک بھونچال آتا ہے، انقلاب آتا ہے، سونامیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں اور لوگ متاثر ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ آج کے حالات آپ کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مختلف ممالک کا برا حال ہے، سیلابی کیفیت کئی جگہوں پر آئی ہوئی ہے۔ آپ کے اسی صوبے مہاراشٹر کے اندر یہ کوکن کا پورا پٹا ہے، مہاڈ، کھیڑ، رتناگیری، چپلون، یہ پورا پٹا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب کی نظر ہو گئی۔ مکانات میرے دوستوں، منزل پوری کی پوری ایک ایک منزل، ایک ایک مالا زیر آب ہو گیا۔ یہی حال آبادیوں میں بھی، یہی حال مارکیٹوں میں بھی، منڈیاں بھی تباہ، مکانات بھی تباہ، بلکہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا آپ نے دیکھا ہوگا، تذکرہ سنا ہوگا
صفحے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ چند لوگ ہی اس آبادی کے محفوظ رہ سکے جو کسی کام سے اس آبادی کے باہر گئے ہوئے تھے، باقی سب سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اچھا خاصا جانی نقصان بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس سیلاب کے اندر ہوا ہے۔ جب ہم اپنی عید کی تیاریاں کر رہے تھے، دوگانے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس وقت وہاں پر سیلاب ان کے دروازوں کے اوپر دستک دے رہا تھا۔ اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورت بھی تھے، مرد بھی، ہر طرح کے لوگ۔ کسی کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو نشان لگا کر کے چھوڑتی نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں تو اس کی زد میں سارے لوگ آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایمان اور عمل کے مطابق لوگوں کے بارے میں فیصلے کریں گے، لیکن جب اس طرح کی کوئی آفت دنیا کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کوئی امتیاز اور افتراق نہیں برتتی ہے، سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ چوک چوراہے، انسانی آبادیاں، مارکیٹ، گھر بار، سب کچھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غرقاب ہو گئے۔ لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرنے کو زمین نہیں مل رہی ہے۔ قیام کی حالت میں رکوع اور سجدہ کرنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو مسئلہ ہے، اس کے مطابق لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھی، اپنی فریاد رکھی۔ یہ صورتحال میرے دوستوں وہاں پر پیدا ہو گئی۔ سجدہ کرنے کے لیے روئے زمین میسر نہیں ہے، سب پانی سے لبالب ہے، پورا علاقہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ کتنی بڑی اور بھیانک تباہی ہے کہ ہم اپنے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کی گنتیوں سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہزارہ کروڑوں میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لوگوں کے اوپر تباہیاں آئی ہیں۔ ایسے حالات کہیں کہیں دکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی کے لوگ گناہ اور پاپ جب دنیا کے اندر بڑھے گا تو کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی یہاں، اس طرح سے حالات میرے دوستوں آتے رہیں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ساری باتیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی۔ روک لے، کس کی طاقت ہے؟ ہم بڑے باشعور ہیں، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنی ایجادات کے اوپر ہمیں بڑا غرور ہے۔ روک لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے سیلاب کو، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، سب بے بس ہیں، سب مجبور ہیں۔ حاکم صرف وہی ہے، شہنشاہ صرف وہی ہے، باقی سب ڈگڈگی بجانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانیت کے دلوں کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے حکم کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ جب ہماری زندگی اپنے ڈھرے پر آ جائے گی اور صحیح زندگی گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑے اچھے آئیں گے۔ بہرکیف یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے کالے کرتوتوں کے نتیجے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری علامتیں بتانے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ حالات اس دنیا کے انسانوں کے بن جائیں گے تو پھر اس وقت تم انتظار کرو، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسا دیے جانے کے واقعات تم سنو گے، سیلاب آئیں گے، سونامیاں آئیں گی، اور ایک ایک کر کے آفتوں کا تسلسل اس طرح سے ہوگا جس طرح سے تسبیح کے دانے کا جو وہ امام ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں سے رسی کھل جاتی ہے تو تسبیح کے دانوں کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔
ایک ایک کر کے وہ مسلسل ٹپکتے ہیں. جب دنیا کے انسانوں کے حالات بالکل ناگفتہ بے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی سے عام طور پر لوگ منہ موڑنے لگیں گے، تو پھر آفتیں اور بلائیں اسی تسلسل کے ساتھ گریں گی، جس طرح تسبیح کے ٹوٹنے کے بعد تسبیح کے دانے تسلسل کے ساتھ ٹوٹتے ہیں. ابھی ہم تو کھیت، چپلون، مہاڑ اور رتنا گیری، چپلون یہ کوکن کے مختلف علاقوں کے بارے میں سن ہی رہے تھے کہ وہاں سیلاب آیا، سیلاب آیا، سیلاب آیا. اور جیسے ہی یہ ہوا کہ اب پانی کم ہو رہا ہے تو پانی کا سیل رواں کہاں پہنچ گیا؟ سانگلی کی طرف، کولہاپور کی طرف، پورندوار کی طرف. یہ پورا مغربی مہاراشٹر کا علاقہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک ایک منزل وہاں زیر آب ہو. کیا کوئی قدرت سے میرے دوستوں ٹکراتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، قدرت بہت بڑی ہے. سیلاب کی زد میں یہ پورا مغربی مہاراشٹر آ گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال ان حالات کے اندر انسانیت کی بنیاد پر خدمت انسانیت کا کام کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پر ہیں تو آپ نے یہ اعلان دیکھا ہوگا کہ مسجد مبین ماسٹر کمپاؤنڈ میں کوکن سیلاب متاثرین کے لیے آنے والے جمعہ میں ریلیف کے لیے تعاون طلب کیا جائے گا. آپ اپنے جیب کو بھر کر آئیں اور دل کھول کر کے تعاون فرمائیں. اس اعلان سے جو بھی سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. ایک مدرسے کے سفیر بھی یہاں تشریف فرما ہے، لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے والوں کا بھی اپنا کام رہتا ہے، ہوتا ہے یہاں سے. اور سیلاب یا اس طرح کی آفت کے موقع پر ہمارے احباب باہر گیٹ کے اوپر جھولیاں لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پر بھی ہم 10 20 100 50 جو بھی اپنی بساط اور طاقت میں ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کے نام پر ہم اسے بھی دیتے ہیں. میرے دوستو ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری یہی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے یہ فکر کریں، اگر ہمارا ایک بھائی پریشان حال ہے ہم اس کی ذات برادری پوچھے بغیر انسانیت کے رشتے سے اگر اس کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. بلکہ بسا اوقات بہت ساری عبادتوں سے اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ پھر سنیے. میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا اور پریشان حالوں کی خبرگیری کرنا، جو کچھ بھی ہم جس بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، جیسی اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اگر ہم تھوڑا سا بھی کوشش کر لیں گے تو اس کوشش کرنے کا ثواب میرے دوستوں بہت ساری عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر معتکف اعتکاف کی حالت میں بیٹھے. ایک آدمی آیا آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا. الیک سلیک کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چہرہ پڑھ کر کے یہ محسوس کر لیا کہ یہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج ہے. کبیدہ خاطری اس کے چہرے سے، اس کی لکیروں سے، پیشانی کی سلوٹوں سے یہ نمایاں ہو رہی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی حضرت اس وقت ایک پریشانی ہے مجھ کو. میں نے ایک صاحب سے قرض لیا تھا
اور ایک ڈیٹ دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں قرض ادا کر دوں گا. آج وہ تاریخ آن چکی ہے اور میرے پاس قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، بس اسی ادھیڑ اور بن میں ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں چل کر کے آپ کے حق میں ان سے سفارش کر دوں کہ اور مہلت بڑھا دی جائے. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ایسی بات آپ کر دیں گے تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی، بڑی کرم فرمائی ہوگی، مجھے اور موقع مل جائے گا تو میں انشاءاللہ اس تاریخ کے اوپر ادا کر دوں گا قرض. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مسجد سے باہر نکل گئے اور باہر نکل کر کے اپنا جوتا چپل پہننا شروع کر دیا. انہوں نے اس شخص نے یاد دہانی کروائی کہ حضرت آپ تو معتکف ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. کہا کہ مجھے بھی معلوم ناگزیر حالات کچھ ہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے، کب نکلنا جائز ہے. بہرحال اس مقصد کے تحت نکلنے میں اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا. کہا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن سنو، روضہ رسول کی طرف انگلی اٹھا کر کے اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اس صاحب قبر کو ارشاد فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی کسی پریشانی کے اندر مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، مدد کر دیتا ہے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے. صرف سعی کرتا ہے، چل پھر دیتا ہے، کوشش کر دیتا ہے، فون لگا کر کے خالی اس سے کہہ دیتا ہے تو اس کو جانتے ہو کتنا بڑا ثواب، 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا ہے. اپنے بھائی کی مدد کے لیے اٹھنا، فون کرنا، چلنا پھرنا، کوشش کر دینا، فہمائش کر دینا، خالی کوشش کر دینے پر اللہ تبارک و تعالی 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں. اور جانتے ہو ایک دن کے اعتکاف کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ایک دن کے مقبول اعتکاف کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے. کتنی بڑی بڑی، زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت، اتنی لمبی لمبی 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے درمیان کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی جس طرح سے چھلانگ لگا کر کے، دوڑ بھاگ کر کے، کود پھاند کر کے ان 3 خندقوں کو عبور کرنا یہ ناممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایک دن کے مقبول معتکف کا جہنم میں پہنچنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے. ایک دن کے مقبول اعتکاف کا یہ مقام ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بتاتا ہے کہ 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب اپنے بھائی کے لیے کوشش کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرماتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی عظیم المرتبت عبادت ہے. بندہ آ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک مریض، روحانی مریض اپنے آپ کو سمجھ کر کے ایڈمٹ ہو جاتا ہے، بھرتی ہو جاتا ہے اور اعتکاف کر کے نکلتا ہے تو جیسے ہاسپٹل سے آدمی بالکل صحت مند ہو کر کے تبھی اس کی
کی رہائی اور چھٹی ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے معتکف جب اللہ کے دربار سے اپنا اعتکاف مکمل کر کے نکلتا ہے تو روحانی طور پر وہ فلٹر ہو جاتا ہے، ایک دم بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا انسان بن کر کے وہ باہر نکلتا ہے۔ بہت بڑی بات، لیکن اپنے بھائی کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، کوشش کرنا، سمجھا دینا کسی کو، ایک کال کر دینا کسی کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ملتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر ہم سے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے ہم بالکل دریغ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کب کس کے اوپر کیا حالات پیدا ہو جائیں۔ کوکن میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ثروت مندی مالداری میں کوکن کا خطہ کم نہیں ہے، لیکن سیلاب زدہ لوگوں کی حالت آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بالکل ناگفتہ ہے۔ ایک ہی سب میں دھنوان اور مفلس سب لوگ ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ان کو میسر نہیں تھی، لیکن الحمدللہ وہاں ایک تنظیم چلتی ہے جماعت المسلمین کے نام سے، گاؤں گاؤں میں چلتی ہے، اور اس تنظیم کا ایسا اثر اور رسوخ ہے کہ پورے گاؤں کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے وہ تنظیم آگے رہتی۔ کھانا بنا بنا کر کے جماعت المسلمین کے لوگوں نے سیلاب زدہ لوگوں کو مکمل تینوں ٹائم کھانا، امدادیں پہنچتی ہیں، ریلیف پہنچتی ہیں، جماعت المسلمین کے زیر اہتمام کھانا۔ وہاں مزید کیا ضرورت ہے میرے دوستوں؟ پہننے کے چپل بہ گئے سب، اوڑھنے بچھانے کے لیے چٹائی، چادر اور بستر، بالٹی، مگ، پینے کے پانی کے ذخیرہ کے لیے کوئی سامان ان کے پاس باقی نہیں بچا، کھانے پینے کے اناج سڑ گئے، دواؤں کی سخت ضرورت ہے، بلکہ دواؤں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی وہاں لوگ بھیج رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں اور اپنی اپنی خدمات لوگ انجام دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بجلی ایسے موقع پر غائب کیسے رہ سکتی ہے؟ کرنٹ اتر جائے گا، حالات بہت خراب ہو جائیں گے، بجلی کا نظام درہم برہم، الیکٹریشین کو ہی وہ اپنی خدمات جا کر کے پیش کرے۔ گاڑیاں ہیں لیکن اس سیلاب کی وجہ سے سب متاثر ہیں، سب خراب ہو چکی ہیں، میکینک جائے اور وہاں ان کی گاڑیاں بنائے۔ یہ ساری خدمات، گھروں کے اندر 2-2 3-3 فٹ کیچڑ آ گئی ہے سیلاب کا پانی جانے کے بعد۔ ہم میں سے میرے دوستوں افراد پہنچیں اور اس میدان سے بھی خدمت انجام دینے کی کوشش کریں۔ بڑی بڑی تنظیموں نے اپنے افراد بھی بھیجے ہیں، پیسے بھی بھیجے ہیں، سامان بھی بھیجے ہیں۔ جمعیت علماء ہند میرے محترم بزرگی سب سے قدیم، دیر پا اور اپنے کارناموں کے اعتبار سے ایک ممتاز جماعت ہے جو ایسے حالات کے اندر لوگوں کی راحت رسانی کا مرتب اور منظم انداز میں فریضہ انجام دیتی ہے، کام کرتی ہے، لوگوں کی داد رسی کرتی ہے۔ اس تنظیم سے آج آپ کے سامنے اعلان آئے گا تعاون کا۔ آپ دل کھول کر کے تعاون، آپ خود پہنچ سکتے ہیں، خود پہنچیے، آپ کچھ جانتے ہیں تو ضرور پہنچیے، آپ جا کر کے علاقے کا مشاہدہ کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بچے بلک رہے تھے، دودھ نہیں تھا، جمعیت علماء کے لوگوں نے امول کے خشک ڈبے بھیجے اور دیگر تنظیموں نے اپنے اپنے اعتبار سے میرے دوستوں ضرورت کے تمام سامان وہاں پر جہاں تک جس سے ممکن ہو سکا۔ اتنی بڑی آفت اور بلا ہے، کوئی ایک تنظیم کا، بڑی بڑی حکومتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان حالات کے اندر کیسے کام کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن سب لوگ جب مل کر کے کرتے ہیں تو میرے دوستوں ان کی اشک سوئی کا سامان ہو جاتا ہے۔ بچوں کے بلکنے کی آوازیں دودھ پا کر کے بند ہو جاتی ہیں، پانی کا میرے دوستوں وہاں نظر نہیں۔ حالات پیدا ہوئے
بجلی غائب ہے، اب وہ کیسے میٹھا پانی نکال سکے؟ ان کے پاس ایسا بھی کوئی سامان نہیں، تو بوتلوں میں پانی بھیجے گئے اور الحمدللہ یہ سارے کام ترتیب کے ساتھ جہاں ساری تنظیمیں انجام دے رہی ہیں، جمعیت علماء کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے اس میدان کے اندر، وہ اپنے اعتبار سے وہاں پر خدمات بڑے پیمانے پر انجام دے رہی ہے۔ اور جمعیت علماء کے میرے دوستو لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب یہ حالات ختم ہو جائیں گے اور ساری تنظیمیں ایک ایک کر کے وہاں سے چلی جائیں گی، تو اس وقت غریب لوگوں کے گھروں کی باز آباد کاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ کسی کا گھر بالکل منہدم ہو گیا، کسی کا گھر جزوی طور پر متاثر ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اثاثہ نہیں ہے، وہ کیسے اپنے گھر کی تعمیر کر سکے گا؟ جمعیت علماء اس میدان میں بھی جگہ جگہ پر کام کرتی چلی آئی ہے۔ مظفر نگر ہو، کشمیر ہو، کیرلا ہو، بہار ہو، آپ کے علاقے مہاراشٹر میں ابھی 2 سال پہلے سانگلی اور کولہاپور میں یہی حالات پیدا ہوئے تھے، وہاں کے لوگوں کی باز آباد کاری کا مسئلہ ہو، جمعیت علماء نے میرے دوستو سروے کرا کر کے اپنے نمائندوں سے، اس کے پاس کوئی اور نمائندے نہیں ہیں، آپ ہی اس کے نمائندے ہیں، آپ ہی اس کے ممبران ہیں، آپ ہی اس کے ارکان ہیں، آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، جمعیت علماء کے احباب پہنچیں گے، سروے کریں گے، غریب سے غریب جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جمعیت علماء باز آباد کاری کا بھی کام کرتے، ان کا پورا گھر بنا کر کے دیتی ہے، جزوی نقصان ہے تو پوری ریپیرنگ کر کے گھر کی مرمت کر کے گھر والوں کے حوالے کرتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اور میں نے اس بابت ایک حدیث پڑھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس۔ آپ جمعیت علماء سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے نتیجے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے، اور اس تنظیم کی آواز پر لبیک کہنے میں آپ کو اللہ کے یہاں کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس، اللہ تبارک و تعالی کی کچھ مخلوق، کچھ بندے، کچھ انسان ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ فرق مراتب ہوگا، جنہوں نے جمعیت علماء کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، یقیناً ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوگا، لیکن اگر ہم ادنا نسبت بھی جمعیت علماء سے رکھتے ہیں تو کچھ تو ہم کو بھی میسر آئے گا، ہاتھ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یقیناً لگے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کی راحت رسانی میں کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ بہت انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ کیا پہچان ہے ان لوگوں کی؟ ایسے بندوں کی پہچان کیا ہے جنہیں اللہ نے بندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جب انسان کو کوئی گزند، کوئی تکلیف، کچھ حالات اس کے سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے انہی لوگوں کی طرف آنکھیں اٹھتی ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ اس مصیبت کے حالات میں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہند کو دیکھیے اور پھر اس کی مختلف شاخوں کو دیکھیے، جب بھی کوئی تکلیف، کوئی زمینی یا آسمانی آفت اور مصیبت آتی ہے انسانیت کے اوپر، یا ہمارے بے قصور بچے جب قید میں ڈالے جاتے، سب سے پہلے نگاہ اگر کہیں اٹھتی ہے تو جمعیت علماء ہند کے لوگوں کی طرف انسانیت کی نظر اٹھتی ہے کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب جمعیت علماء سے محبت کرتے ہیں، کوئی رکن ہے، کوئی ممبر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، یہ کام کی تقسیم ہے حسن انتظام کے لیے، یہاں کوئی نمود
اور نمائش نہیں ہے، اور نہ دنیا سے اس کا کوئی صلہ اور بدلہ مانگا جاتا ہے، صرف انسانیت کی خدمت کے نام پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو جمعیت علماء سے آپ جڑے ہیں، جمعیت علماء کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں گویا ہمیں بھی اسی سب کے اندر شامل فرمایا ہے جو خدمت انسانیت کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے آج جو آواز لگائی جائے گی اس کے اوپر آپ لبیک کہیے۔ حضور فرماتے ہیں اولئک الآمنون من النار، ان کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے جن کی طرف لوگوں کی نظریں راحت رسانی اور اس طرح کے حالات پیدا ہونے کے بعد داد رسی کے لیے اٹھتی ہیں، ایسے لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اولئک الآمنون من النار، یہ وہ بندے ہیں جو جہنم سے بالکل آزاد ہیں۔ اس سے بڑا میرے دوستو تمغہ، اس سے بڑا صلہ اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدمت انسانیت کے نام پر میرے دوستو ہم اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں کام کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس مقام پر لانے کی کوشش کریں کہ حالات میں لوگ آپ کی طرف نظر اٹھائیں۔ یہ صرف جمعیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے سماج میں اپنا یہ مقام بنائیے، اور صرف للہ فی اللہ اگر لوگوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھنی شروع ہو گئی حالات کے اندر، تو آپ بھی اولئک الآمنون من النار کی فہرست میں شامل ہیں، آپ کو بھی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے میرے دوستو۔ آپ حضرات مدرسے کا بھی تعاون کریں، مدارس اسلامیہ یہ میرے دوستو دین کو سنبھالنے کا جو کام کر رہے ہیں اور دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت کی پیمائش کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ کام آپ کو کہیں پر میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ مدرسے کا بھی تعاون کریں، اور اہل کوکن کے تعاون کے لیے جب آواز لگائی جائے تو آپ اپنے جیب سے میرے دوستوں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حالات سے باہر نکالے، اور حالات پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں گناہ اور پاپ اور ہمارے یہ برے ماحول، ان سب سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سماج کو نجات عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔